السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الی آخری۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ نے کبھی نماز کے فلسفے پر غور کیا ہے؟ کبھی خدا کی مخلوقات پر آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ نماز جو مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن آئیے نماز ہی کے ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی مخلوقات کا جائزہ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی ہیئت میں ساری مخلوقات نظر آئیں گی۔ نماز کی ہیئت میں ساری مخلوقات نظر آئیں گی۔ کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے یعنی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے۔ اس پر آپ غور فکر کیجئے۔ اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو خدا کی قسم آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو نماز کی ہیئت میں پیدا فرمایا ہے۔ نماز کی ہیئت میں پیدا فرمایا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کبھی ہم قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں یعنی جھک جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی قعدہ میں جاتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے ہیں۔ آئیے اب خدا کی مخلوقات کی طرف نظر کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو نماز کی ہیئت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ درختوں کو دیکھ لیں، سارے درخت کھڑے ہیں، سارے درخت کھڑے ہیں۔ ایسا معلوم ہوگا کہ سب قیام کی حالت میں ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی قیام کی حالت میں ہیں۔ اور آگے چلیے، آپ رکوع کی حالت میں مخلوقات کو دیکھنا ہے، پھر آپ جانوروں کو دیکھ لیں، گائے بیل کو دیکھ لیں، گھوڑوں جانوروں کو دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جانور تمام کے تمام یہ رکوع میں ہیں، یہ رکوع میں ہیں۔ اور آگے چلیے، آپ سجدے میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں مخلوقات کو تو وہ رینگنے والے، زمین پر رینگنے والے جانور کو آپ دیکھیے، چھپکلی کو دیکھ لیجئے، سانپ کو دیکھ لیجئے۔ یہ ان تمام رینگنے والے جانور کو اگر آپ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ یوں محسوس کریں گے یہ تمام رینگنے والے جانور، یہ تمام رینگنے والے کیڑے، یہ تمام رینگنے والے کیڑے یہ سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ قیام کی حالت میں آپ نے درختوں کو دیکھ لیا، رکوع کی حالت میں آپ نے جانوروں کو دیکھ لیا، سجدے کی حالت میں آپ نے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیا جو زمین پر رینگتے ہیں، اور قعدہ کی حالت میں آپ اونچے پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، ایسا لگے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، اتحیات پڑھ رہا ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ساری مخلوقات خدا کی عبادت کرتی ہے، ساری مخلوقات، چاہے انسان اور جنات ہی یہ نافرمان قوم ہے کہ اس میں اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، لیکن اور دیگر مخلوقات، چاہے وہ درخت لے لیجئے، چاہے وہ چوپایا جانور لے لیجئے، چاہے رینگنے والے کیڑے لے لیجئے، یہ ساری مخلوقات تو خدا کے ذکر کرتی ہے اور خدا کی عبادت کرتی ہے۔ تو آپ نے پہاڑ کو دیکھ لیا، گویا کہ یہ تشہد کی حالت میں ہے۔ آپ کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دریا یہ سلام پھیر رہے ہیں۔ دائیں طرف کیجئے اور پھر بائیں طرف کیجئے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا یہ دریا، یہ ندیاں یہ سلام کی حالت میں ہیں، یعنی سلام پھیر رہی ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ آپ خدا کی مخلوقات کا مطالعہ کیا، معائنہ کیا، اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو نماز کی حیت میں پیدا فرمایا۔
کوئی یا تو کھڑا ہے یعنی سیدھا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی بالکل رینگ رہا ہے سجدے کی حالت میں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے تشہد کی حالت میں ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دیدور کے لیے، دانش مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے تو نماز کے ساتھ گزاریے، نماز ضرور ضرور پڑھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کی ہیئت میں مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ میرے بندے ان چیزوں کو، میرے بندے اس چیز کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں کہ جب درخت قیام کی حالت میں کھڑا رہ سکتا ہے، جب یہ جانور رکوع کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزار سکتے ہیں، جب یہ کیڑے رینگنے والے کیڑے جب سجدے کی حالت میں پوری زندگی گزار سکتے ہیں، یہ پہاڑ اپنے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ تشہد کی حالت میں رکھ سکتے ہیں، یہ دریا، یہ ندیاں یہ سلام پھیرنے کی حالت میں اپنے آپ کو رکھ سکتی ہیں، تو پھر ایک مسلمان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ حالت قیام میں چلا جائے، حالت رکوع میں چلا جائے، حالت سجود میں چلا جائے، حالت قعدہ میں چلا جائے اور سلام پھیر کر کے خدا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، تو خدا کی قسم سن لو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور جنت تو مسلمانوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے، مومنوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، جنت کے بدلے۔ جب مومنوں کی جانوں کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، تو پھر ہم خدا کے بندے بھی ہیں اور خدا نے ہمیں خرید بھی لیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے حکموں کی پاسداری کریں۔ امید کہ آپ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو نماز کی حیت میں پیدا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔